العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حمزہ سے متعلق 5 اصول اور قاعدے ذکر کیے تھے۔ اسی مناسبت سے یہاں پر 3 فائدے ذکر کر رہے ہیں، جس میں حمزہ کی ادائیگی اور ضمناً اور دیگر حرفوں کی ادائیگی کے متعلق کچھ تنبیہ کر رہے ہیں اور کچھ مشورہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فائدہ: حمزہ عین کے ساتھ یا ہا کے ساتھ یا حروف مدہ عین یا ہا کے ساتھ جمع ہوں، حمزہ عین کے ساتھ یا ہا کے ساتھ جمع ہو، اسی طرح سے حروف مدہ عین یا ہا کے ساتھ جمع ہوں، ایسا ہی عین ہا ایک ساتھ آئے، یا عین ہا اور ہا کے ساتھ آئے، یا عین ہا مکرر آئیں یا مشدد ہوں، تو ہر ایک کو خوب صاف طور سے ادا کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے متاثر نہ ہو، کیونکہ ہر حرف اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے ہر حرف کی ادائیگی اس کی صفات اور اس کے مخرج کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فرمایا کہ حمزہ عین کے ساتھ آئے، یا حمزہ جو ہے ہا کے ساتھ آئے، یا اسی طرح سے حروف مدہ عین یا ہا کے ساتھ آ جاویں، یا اسی طرح سے عین اور ہا ایک ساتھ جمع ہو جاویں، یا اسی طرح سے عین اور ہا ایک ساتھ آ جاویں، یا جو ہے عین ہا اور ہا یہ مکرر آئیں، یا اسی طرح سے مشدد آویں، تو ہر ایک کو خوب صاف طور سے ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ مثالیں اس کی دے رہے ہیں۔ مثلا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو خوب صاف طور سے ادا کرنا چاہیے، مثل ان اللہ عہد الینا، ان اللہ حمزہ عین کے ساتھ جمع ہو گیا، تو اسے جو ہے کیا کرنا چاہیے، یہ ہا جو ہے عین کے ساتھ جمع ہوا تو ہا کو الگ عین کو الگ جو ہے ادا کرنا چاہیے صاف صاف۔ ان اللہ عہد فمن زحزح عن النار، فمن زحزح ہا کو الگ، فمن زحزح عن النار فاعلین حروف مدہ کے ساتھ عین آ گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے صاف عین بھی صاف ہونا چاہیے، حروف مدہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ فاعلین یدعون دعا، سبحوا ہا کا ہا میں ادغام نہیں ہوگا، اس لیے ہا کو الگ اور ہا کو الگ پڑھا جائے گا۔ سبحوا علی اعقابکم حمزہ اور عین کو ساتھ۔ احسن القصص علی عقبیہ، اعوذ عہد عاہد عالمین طبع علی مکرر ہے۔ ساحر سحار لا جناح علیکم مبعوثون یا نوح اہبط ہا الگ اور ہا الگ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق ہا اور ہا الگ الگ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ لفی علیین
جباہہم، یہ ساری مثالیں ہیں جس کو مصنف نے بیان کیا کہ حمزہ جو ہے عین کے ساتھ آ جاوے، جیسے اعقاب میں ہے، حمزہ جو ہے ہا کے ساتھ آ جائے جیسے احسن القصص۔ اسی طرح سے فرمایا تھا کہ حروف مدہ جو ہے عین اور ہا کے ساتھ جمع ہو جائیں، حروف مدہ جیسے فاعلین میں عین کے ساتھ جو ہے حروف مدہ جمع ہو گیا عین کے ساتھ، تو اسے جو ہے کیا کرنا ہے، صاف طور سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے اور بتلایا تھا کہ ایسا ہی عین اور ہا جمع ہو جائیں، عین اور ہا، تو عین اور ہا جیسے ان اللہ میں ہا اور عین جمع ہو گئے، تو اس کو جو ہے صاف طور سے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مکرر آ گئے، مکرر کے بیچ میں کئی مثالیں ہیں، اسی طرح سے مشدد ہوں اس کی بھی مثالیں ہیں، تو ان تمام صورتوں میں ہر حرف کو صاف طور سے ادا کرنا چاہیے، اور حمزے کو اس کی صفت کے ساتھ بھی، وہ حمزے کو بھی اس کی صفت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ ذکر کر رہے ہیں، حمزہ متحرک یا ساکن جہاں ہو اس کو خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ حمزے کے اندر اصل میں صفت شدت اور جہر کا خیال رکھا جائے تو حمزہ جو ہے صاف طور سے ادا ہوتا ہے۔ اگر اس کی صفت شدت یا جہر میں کمی کرتے ہیں تو پھر حمزہ جو ہے ناقص ہو جاتا ہے۔ تو کہ حمزہ متحرک یا ساکن جہاں ہو اس کو خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ الف سے بدل جاتا ہے یا حذف ہو جاتا ہے یا صاف طور سے نہیں نکلتا، خصوصاً جہاں دو حمزہ ہوں وہاں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں حمزہ خوب صاف صاف ادا ہوں، مثل اَأَنذَرْتَهُمْ اگر یہاں پر خیال نہیں ہو جائے گا، دوسرا حمزہ مسہل ہو جائے گا، یا اسی طرح سے جو ہے انذرتہم ہو جائے گا، یعنی دوسرا حمزہ بدل جائے گا الف سے، یا اسی طرح سے بہت سی جگہ پہ حمزہ آتا ہے اور کوئی دوسرا حرف، جیسے بعض لوگوں کو سنا گیا اہدنا الصراط کو ایدنا پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ کو ہا کو جو ہے بدل دیتے ہیں، تو حمزہ بھی صاف ادا ہونا چاہیے اور اس کے بعد کا جو حرف ہے وہ بھی صاف ادا ہونا چاہیے۔ بہرحال مصنف فرماتے ہیں کہ حمزہ چاہے متحرک ہو یا ساکن ہو، بہر صورت حمزہ کو صاف صاف ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا کہ حمزہ جو ہے اسی وقت صحیح طور سے ادا ہوتا ہے جب کہ اس کی صفت شدت اور جہر کا خاص خیال رکھا جائے۔ آگے فرما رہے ہیں فائدہ، اسی فائدے کے بعد یہ فصل نمبر 7 جو ہے ختم ہو جائے گی۔ فائدہ، حرف ساکن کے بعد حمزہ آئے، حرف ساکن کے بعد حمزہ آئے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساکن کا سکون تام ادا ہو اور حمزہ خوب صاف ادا ہو۔ ساکن کا سکون جو ہے تام ادا ہو اور حمزہ بھی صاف ادا ہو، ایسا نہ ہو کہ حمزہ حذف ہو جائے اور اس کی حرکت سے ما قبل کا ساکن متحرک ہو جاوے۔ ایسا جو ہے آپ ابھی مثال آپ کو دیتا ہوں تو اس میں جو ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ کتابوں میں جو غلطیاں بتلائی جاتی ہیں یا غلطیوں کی طرف جو متوجہ کیا جاتا ہے وہ غلطیاں کہیں نہ کہیں واقع ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کی طرف جو ہے مصنفین جو ہے توجہ دلاتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر خیال نہ کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ساکن کبھی مشدد بھی ہو جاتا ہے، مثل قد افلح ان الانسان۔ اب جو ہے ایک تو قرأت اور روایت کے اعتبار سے اس کو جو ہے حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں قد افلح یہ، لیکن امام حفص کی روایت میں یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ان الانسان، ان الانسان پڑھا جاتا ہے، حمزے کی حرکت جو ہے ما قبل والے کو دے دیتے ہیں، لیکن
امام حفص کی روایت میں اس کو بالکل الگ الگ اور صاف پڑھنا ہے. تو آپ پڑھیں گے قد افلح ان الانسان. اب اس میں جو ہے مصنف نے کیا کہا کہ کبھی حمزہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے قدف پڑھ دیں، قدف یعنی حمزہ حذف ہو گیا، قد افلح ہونا چاہیے تو حمزہ کو کیا کیا، حذف کر دیا. اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حرکت سے ما قبل کا ساکن متحرک ہو جاتا ہے، یعنی وہی حرکت قد افلح آپ نے پڑھا، حمزہ تو حذف ہو ہی گیا اور حمزے کی جو حرکت تھی وہ دال کو آ گئی. ایسا سنا جاتا ہے پڑھنے میں، بہت سے بچوں سے اور پڑھنے والوں سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایسا کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو لوگ ساکن کو مشدد کر دیتے ہیں، قد افلح، قد افلح، قد پڑھ دیتے ہیں. یہ سب غلطیاں ہیں، اس لیے مصنف نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے. اللہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں کہ حرف ساکن کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساکن کا سکون تام ادا ہو. اب ساکن کے سکون کو تام ادا کرنے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ سکتہ کیا جائے. جب سکتہ کریں گے تو از خود وہ ساکن جو ہے ساکن ہی رہے گا، جیسے قد افلح، قد افلح. تو یہ جو ہے ساکن کے بعد حمزہ آتا ہے تو اس حمزے کو صاف ادا کرنے کے لیے اور حمزے کی صفت شدت اور جہر کو باقی رکھنے کے لیے اس کو جو ہے صحیح طور سے ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بعض طرق میں ساکن پر سکتہ کیا جاتا ہے تاکہ حمزہ صاف ادا ہو. حمزہ کیا ہو، صاف ادا ہو. خواہ وہ ساکن اور حمزہ ایک کلمے میں ہوں یا دو کلموں میں ہوں. تو یہ بعض طرق میں ایسا ہوتا ہے، اور اس میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا تھا کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے دو طریقے ہیں، ایک طریقے جزری ہے اور ایک طریقے شاطبی ہے. ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ طریقے شاطبی میں پڑھتے ہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی جگہ پہ سکتہ نہیں ہے، لیکن امام حفص کا جو دوسرا طریقہ ہے طریقے جزری، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں سکتہ جو ہے ثابت ہے. تو بعض طرق سے مراد جو ہے طریقے جزری ہے. اور یہاں جو سکتہ کیا جاتا ہے ایسی جگہوں پر اس کو سکتہ لفظی کہتے ہیں، سکتہ لفظی کہا جاتا ہے، اور یہ امام جزری کے طریق میں ہے. اگر جو ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہم پڑھتے ہیں اور طریقے جزری کے اعتبار سے اگر پڑھتے ہیں تب تو وہاں پر ہم کیا نام ہے سکتہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر امام شاطبی کے طریق سے ہم پڑھتے ہیں اور انہی کے طریقے میں ہم چونکہ پڑھتے ہیں قرآن، اس وجہ سے جو ہے سکتہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ حمزے کو صاف ادا ہو اس لیے، اور جو ہے اس کے پہلے والا حرف جو ہے اس سے متاثر نہ ہو، دونوں کا خاص خیال رکھ کر کے صاف صاف ادا کرنا چاہیے. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس 7ویں فصل کے اندر حمزہ کے قواعد بیان کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 3 فائدوں کے ذکر میں حمزہ کے متعلق یہ بتلایا ہے کہ حمزہ کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، کون کون سی صورتوں میں حمزہ واقع ہوتا ہے، یا اسی طرح سے اس کے ضمن میں یہ بھی بتلایا کہ 2 حرف مکرر آ جائیں، یا اسی طرح سے جو ہے عین اور حا کے ساتھ جمع ہو جائے، اور دیگر بہت سی صورتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہیں. تو اس جگہ پر جو ہے حمزہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور دیگر حرفوں کی بھی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.